ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے میں پھر آج حاضر ہوں بھٹناگر شاداب، اور پچھلے سبق میں آپ نے بحر رجز کے کچھ آہنگ سمجھے۔ آج میں اسی دائرے سے نکلتی ہوئی آخری تیسری بحر رمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دائرہ مجتلبہ کی آخری بحر ہے، اور اب ہم بحر رمل کو دیکھتے ہیں، جو اردو شاعری میں بہت مقبول ہے۔ اس کے کچھ آہنگ تو اتنے مقبول ہیں کہ زیادہ تر شاعر انہی کو برتتے ہیں۔ آئیے دیکھیں بحر رمل کا پہلا آہنگ۔ پہلے میں آپ کو بحر رمل کا بنیادی رکن بتاؤں گا۔ اس کا بنیادی رکن ہے فاعلاتن، جس میں فا سبب خفیف ہے، الا وتد مجموع ہے، تن سبب خفیف ہے۔ دو سبب خفیف کے درمیان الا وتد مجموع ہے۔ اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بحر رمل کا سب سے پہلا جو آہنگ ہے وہ ہم نے مسمن میں لیا ہے، اور وہ سالم ہے۔ اور آپ کی آسانی کے لیے ابھی میں 4 مرتبہ میں نے فاعلاتن لکھا ہے۔ پہلے میں سالم 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 4 دفعہ لکھتا تھا، لیکن اب آپ لوگوں کو مشق ہو گئی ہے سمجھنے کی، لہٰذا بحر رمل مسمن سالم فاعلاتن 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 شعر میں 2 بار۔ اب اس کی مثال میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو میرا شعر ہے، اس میں ہم مصرع اولا اور مصرع ثانی کو کس طریقے سے 4 برابر برابر ارکان سے تختی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وزن ہمارا سالم ہے، اور سالم میں ہر رکن جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اسی کی تکرار ہوتی ہے۔ آپ نے محفل سجائی ہم کہاں مدعو ہوئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سالم کا آہنگ ہے یہ بہت کم برتا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے، مطلب شاعروں نے، فاعلاتن 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 اور فاعلن، اس میں تن جو ہے اس کو حذف کر کے صرف فاعلاتن 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 فاعلن میں شاعری کی ہے۔ فاعلن جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے 4 ارکان سالم ہیں، تو اس کو میں نے آپ کو مثال کے طور پر یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ نے محفل سجائی ہم کہاں مدعو ہوئے تھے، دیکھ کر اغیار کو ہم کو ہوئی حیرت نہ پوچھو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہمارے 4 ارکان ہیں ان کی تختی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب آپ تختی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے، آپ فا آ پ، الف مد کے ساتھ ہے، فا کے وزن پر، پ پے عین کے مقابل ہے، نے مہ۔ اب اس میں محفل جو ہے اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آپ نے مہ۔ اب اس کے اندر ہمارا کوئی بھی لفظ گرا نہیں ہے، کوئی بھی حرف نہیں گرا ہے، کسی بھی لفظ کا کوئی حرف نہیں گرا ہے۔ دوسرے رکن میں محفل کا فل فا کے وزن پہ ہے، سجا الا کے وزن پہ ہے، ای تن کے وزن پہ ہے۔ اس طرح سے یہاں بھی دوسرے رکن میں بھی کوئی حرف نہیں گرا ہے۔ تیسرا رکن ہمارا ہے ہم کہاں مد۔ اب یہ مدعو جو ہے یہ ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تیسرے رکن میں صرف مد تک رکھا ہے، چوتھے میں عین واو او آ گیا ہے فا کے وزن پہ۔ اب آپ دیکھیے
ہم کہاں مد، ہم فا کے وزن پہ ہے، کہاں ایلا کے وزن پہ ہے، مد تن کے وزن پہ ہے، او فا کے وزن پہ ہے، ہو اے تھے۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ ہوئے تھے، اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، میں نے سب سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ عروض کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ صرف جو لفظ، ان کا جو تلفظ، جو سماعت میں ہم محسوس کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، اسی کی ہم وہی تختی میں شمار ہوتا ہے۔ ہم کو لکھے ہوئے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو صرف اور صرف جو ہم سنتے ہیں، جو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے ہر لفظ کی، اسی کے مطابق ہم اس کی تختی کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی قاعدے کے تحت دیکھیے، جب ہم لکھتے ہیں تو ہوئے لکھا ہم نے، حمزہ ہے اور یہ ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم یہ دیکھیے، ہے پر ہم نے پیش دے دیا، واو پیش کی صورت میں چلا گیا، ہوئے یہ ایلا کے وزن پہ آ گیا، مطلب یہ وتد مجموع ہو گیا۔ اب تھے سبب خفیف آپ جانتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے مصرے میں ہم نے 4 برابر برابر حصوں میں جو ہماری عبارت تھی، اس میں 1 2 لفظوں کو ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ ان کو ہم تختی میں صحیح طرح سے محسوس کر سکیں، پڑھ سکیں، اس کی شناخت کر سکیں۔ اب مصرع ثانی میں دیکھیے، دیکھ کر اغ، دیکھ فا اے کے وزن پہ آ گیا، کر لام الف، اغ تن کے وزن پہ آ گیا۔ اس طریقے سے دیکھ کر اغ، اب اغیار کو بھی ہم نے تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں، یار ہمارا دوسرے رکن میں چلا گیا جو فا اے کے وزن پہ ہے، اور کو لام الف لا کے وزن پہ ہے، ہم تن کے مقابل رکھا گیا ہے، فا سبب خفیف، ایلا وتد مجموع، تن سبب خفیف۔ اب اس کے بعد آتا ہے کو ہوئی ہے، حیرت کو پھر ہم نے 2 حصوں میں بانٹا، ہے یہاں رہ گیا، رت چوتھے اور آخری رکن میں آ گیا۔ اس طریقے سے کو ہوئی ہے رت نہ، نون کی ہم نے یہ گرائی ہے، لہٰذا نون پر زبر دے دیا، نہ پوچھو لا تن کے وزن پہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا شعر ہے، یہ دونوں کے مصرے ہیں، ان کی تختی آپ نے دیکھ لی، تو یہ آپ نے مسمن سالم کا آہنگ دیکھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں دوسرا آہنگ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلا آہنگ جب میں آپ کو سمجھا رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ فاعلن والا جو یہ آہنگ ہے، اس کا یہ بہت مقبول ہے، اور یہ بحر مسمن محذوف مقصور۔ اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سالم 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 آخر میں محذوف ہے فاعلن اور مقصور ہے فاعلان، ان دونوں کا خلط جائز ہے۔ مطلب اگر عروض و ضرب میں آخری رکن میں ان دونوں کا باہمی خلط یہ عروض کی روح سے درست ہے۔ پہلے میں آپ کو اس میں فاعلن کی مثال دوں گا جو عارف حسن خاں کی تخلیق ہے کہ ایک تمہارا ہاتھ کیا آیا تھا میرے ہاتھ میں، دل میں کیا کیا حوصلے ابھرے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ اب آپ اس کی تختی دیکھیں، ایک تمہارا، ایک فا کے وزن پہ ہے، تمہا ایلا کے وزن پہ ہے،
را، یہ تن کے وزن پہ ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دو چشمی ہے کے ساتھ میں اگر ہم لکھتے ہیں تمہا، تو یہ وتد مجموع کے وزن پہ رہے گا۔ ہاتھ کیا آ، ہاتھ فا اے کے وزن پہ آ گیا، کیا لام الف لا کے وزن پہ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کیا کو ہم کا کے وزن پہ تختی میں شمار کرتے ہیں، آ تن کے وزن پہ آ گیا۔ اس کے بعد میں آیا کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، لہٰذا یا فا کے وزن پہ آ گیا، تھا کا ہم نے الف گرایا ہے لہٰذا زبر دے دیا، یہ عین کے مقابل ہے، میرے یہ لاتن کے مقابل ہے۔ اس طریقے سے یا تھا میرے، یہ تختی ہو گئی اس کی ہماری تیسرے رکن کی۔ آخری رکن ہے ہمارا، اس میں ہاتھ میں، ہاتھ میں ہا فا کے وزن پہ ہے، تھا عین کے مقابل ہے، میں لن کے وزن پہ ہے۔ اس میں ہم نے نون غننا آپ کو معلوم ہے ہم تختی میں شمار نہیں کرتے، لہٰذا یہ آپ کی مصرع اولیٰ کی تختی ہو گئی۔ اب مصرع ثانی کی تختی ہے، دل میں کیا کیا، دل فا کے وزن پہ ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ گرائی ہے اور نون غنہ شامل نہیں ہوتا، لہٰذا زیر کی علامت دے دی، یہ عین کے مقابل ہے۔ کیا کیا، یہ دونوں لا اور تن کے مقابل ہیں۔ اس کے بعد میں حوصلے ابھرے کو بھی ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دوسرے رکن میں اب آتا ہے، تیسرے رکن کے شروع میں رے آتا ہے۔ حوصلے، حوصلے سواد عین کے وزن پہ ہے، لے لام الف کے وزن پہ ہے، اب تن کے وزن پر ہے۔ تیسرے رکن میں رے فا کے وزن پہ ہے، تھے عین کے وزن پہ ہے۔ یہ کیا، اب اس میں کیونکہ ہم نے ہے نہیں گرائی ہے لہٰذا یہ لام الف کے وزن پہ ہے اور کیا تن کے وزن پہ ہے۔ ہو گیا، ہو فا کے وزن پہ ہے، گیا ایلن کے وزن پہ ہے، جس میں فا سبب خفیف ہے اور ایلن وتد مجموع ہے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ان دونوں مصروں میں آخری رکن فاعلن ہے۔ اب میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فاعلن اور فاعلان ان دونوں کا خلط ہماری شاعری میں روا ہے اور عروض اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب میں آپ کو اس شعر کے مصرع اولیٰ جو ہے اس میں عارف حسن خاں کے مصرع اولیٰ میں تھوڑی سی تحریف کروں گا اور اس کے ذریعے آپ کو یہ نقطہ سمجھاؤں گا کہ فاعلان بھی ہم اس میں نظم کر سکتے ہیں اور اس سے آہنگ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ مصرع اولیٰ دیکھیے جو تحریف شدہ ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو فاعلان کی مثال پیش کروں گا۔ اب ناظرین غور فرمائیں، عارف حسن خاں کا پہلا مصرع تھا، ایک تمہارا ہاتھ کیا آیا تھا میرے ہاتھ میں، اس میں فاعلن تھا۔ اب میں نے اس میں بدل کر اس مصرعے کو میں نے فاعلان نظم کیا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے، دفعتاً جب تو قرین تھا ہم نے دیکھے تیرے ہاتھ، دفعتاً۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دفعتاً میں اس کو ہم، یہ شکل الگ ہے دفعتاً کی، اور تختی میں ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے کیونکہ مکتوبی ہے، یہ ملفوظی ہے، جو ہم نے سنا وہ ہم نے لکھا۔ تختی میں یہ قاعدہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے دفعتاً لکھا اس کو۔ دف فا کے وزن پہ ہو گیا، عطن الا کے وزن پہ ہو گیا، جب تن کے وزن پہ ہو گیا۔ تو قرین تھا،
تو فے الف کے وزن پہ ہو گیا فا پر، اے لا کے مقابل ہو گیا قرین، نون غنہ شمار نہیں ہوتا، تھا تن کے وزن پہ ہو گیا، ہم نے دیکھے، ہم فا کے وزن پر، نے کہ ہم نے گرائی ہے یہ، لہٰذا اضافت زیر سے دے دی، زیر سے دینے کے بعد میں دیکھے لاتن کے وزن پہ ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھے فائلاتن، تیرے ہاتھ، تیرے، اب اس میں تیرے میں رے کے بعد یہ گرتی ہے لہٰذا زیر کی علامت دے دی، ہاتھ اعلان کے وزن پہ آ گیا، تیرے، تیرے، تے فا کے وزن پہ، رے عین کے وزن پہ، ہاتھ لام نون، نون ساکن ہے کیونکہ ہماری اردو زبان کا ہر لفظ ساکن پہ ہی ختم ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اس تحریف شدہ مصرعے میں جو ہم نے فائلان نظم کیا ہے وہ عارف حسن خاں کے مصرعہ ثانی مطلب دوسرے مصرعے کے ساتھ میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کی عروض اجازت دیتا ہے۔ اب میں پھر عارف حسن خاں کے دونوں مصروں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصرعہ ثانی میں جو فائلن ہے اس میں آپ فائلان نہیں لا سکتے، صرف مصرعہ اولیٰ میں لا سکتے ہیں، کیونکہ آخری رکن کا تعین ہمیشہ مطلع سے ہوتا ہے اور مطلع میں ہمیشہ آخری رکن دونوں مصروں کا ایک ہی وزن پر ہوتا ہے، لہٰذا مصرعہ ثانی میں ہم فائلن ہی رکھیں گے، لیکن مصرعہ اولیٰ میں ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم چاہیں تو فائلان بھی لا سکتے ہیں۔ تحریف شدہ مصرعے سے میرا یہ نقطہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اب ہم تیسرا آہنگ دیکھیں گے۔ ہمارا تیسرا آہنگ ہے بحر رمل مسمن مخمون مجہوف، یہ اس کا اصطلاحی نام ہے۔ فائلاتن، فعلاتن، 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 فا۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا مخمون کا آہنگ اگر مصرعے کا پہلا رکن مطلب صدر اور ابتدا وہ اگر مخمون ہے تو اس کی جگہ رکن سالم لانے کی اجازت ہے، آپ فعلاتن کی جگہ فعلاتن لا سکتے ہیں، لیکن اگر سالم ہے ہمارا پہلا رکن مطلب صدر اور ابتدا اگر سالم ہیں تو پھر ہم اس میں مخمون کا خلط نہیں کر سکتے، مخمون ہے تو سالم کا خلط ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے وزن ہے اس کا فائلاتن یا فعلاتن، فائلاتن، فائلاتن، فے۔ مثال اس کی میں پیش کرتا ہوں، صبر کرنا جنہیں آتا ہے وہ انسان ہیں، جو نہیں کرتے وہی لوگ پریشاں ہیں۔ مصرعہ اولیٰ کی تختی دیکھیں، صبر کرنا فائلاتن۔ اب آپ کو میرے خیال میں یہ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبر کیا ہے، کرنا کیا کس کے مقابل ہے، اب اتنی تو مشق آپ کو ہو جانی چاہیے کہ آپ ہاں اس میں اگر کوئی آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو یا کوئی نقطہ نہ سمجھ میں آئے تختی میں، اس کے لیے آپ الگ سے سوال کر سکتے ہیں۔ صبر کرنا، میری کوشش یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی عبارت نہ لکھی جائے جو مبہم ہو۔ بہرکیف صبر کرنا فائلاتن جنہیں، اب جنہیں کے اندر ہم نے یہ دیکھیے جنہیں یہ گرائی ہے، نون غنہ شماری نہیں ہوتا، لہٰذا ہم نے جن لکھ کے
اور اس کے نیچے زیر کی علامت دے دی. آتا لاتن کے وزن پہ ہو گیا، جنہیں آتا. ہے پہ پھر ہم نے یہ گرائی ہے، لہٰذا ہم نے زبر دے دیا ہے. وہ کی بھی ہم نے یہ گرائی ہے، لہٰذا پیش دے دیا. انسان، اس طریقے سے یہ فعلاتن کے وزن پہ ہو گیا. نون غنہ شمار نہیں ہوگا. ہیں یہ فے کے وزن پہ ہے، سبب خفیف ہے یہ ہمارا، آپ جانتے ہی ہیں. اس کے بعد میں مصرع ثانی دیکھیے. جو نہیں کر، جو نہیں کر تے فعلاتن، تے وہی لو. اب یہاں ہم نے لوگ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. دوسرے رکن میں آئے گا تے، کرتے میں یہ گری لہٰذا زیر کی علامت دی، وہی الا کے وزن پہ آ گیا، لو تن کے وزن پہ آ گیا. تو یہ ہو گیا جو نہیں کرتے وہی لوگ. پریشاں، گاف فے کے وزن پہ ہے، پری الا کے وزن پہ ہے، شاں تن کے وزن پہ ہے، نون غنہ شمار نہیں ہوتا. ہیں سبب خفیف ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس مسمن کے آہنگ میں ہم نے ایک الگ سی ندرت محسوس کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ فعلاتن اور فعلاتن اس کی جو رعایت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اپنے کلام میں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. ہمارا چوتھا آہنگ ہے بحر رمل مسدس. اس میں ایک مصرعے میں 3 رکن ہوں گے اور 3 ارکان ایک مصرعے میں ہوں گے اور 6 ارکان دونوں میں ملا کر ہوں گے، لہٰذا اس کو ہم مسدس کہیں گے. آپ جانتے ہیں بحر رمل مسدس، مخبون مخبون، مخبون محذوف، مخبون محذوف مسکن، مخبون مقصور، مخبون مقصور مسکن. اس طریقے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں بھی فعلاتن سالم رکن لانے کی پہلے رکن میں اجازت ہے، لہٰذا فعلاتن اوبلیغ فعلاتن، فعلاتن، فعلن، فعلان، فعلن. یہاں پہ عین بسکون عین ہے یہ، اور فعلان اس میں بھی عین ساکن ہے. ان 1 2 3 اور یہ 4، ان چاروں کا باہمی خلط یہ عروضی قواعد کے عین مطابق ہے، اور عروض اس کی اجازت دیتا ہے. اس رعایت سے آپ اپنے کلام میں رنگا رنگی پیدا کر سکتے ہیں. لہٰذا میں آپ کو پہلی مثال دوں گا جس میں آخری رکن، تیسرا رکن ہمارا وہ فعلن یا فعلان، ان دونوں کا خلط ہے. بات مانی ہے کبھی اس نے میری، اسے دیکھو ہے یہی اس کا شعار. اب اس کی تختی دیکھتے ہیں. بات مانی ہے، اس میں نے یہ گرائی ہے لہٰذا چھوٹی ہے پر زبر کی علامت دے دی. کبھی یہ الا کے وزن پہ آ گیا، اس تن کے وزن پہ آ گیا. نے میں پھر یہ گری ہے لہٰذا زیر کی علامت دے دی. میری. اب یہ فعلن ہو گیا، یہ فعلن ہو گیا آخری رکن. اس کے بعد میں جو ہمارا دوسرا مصرع ہے اس میں ہے اسے دیکھو، اسے یہ گری زیر کی علامت، دیکھو لاتن کے وزن پہ آ گیا. اس طریقے سے اسے دیکھو فعلاتن ہے، پھر یہ گری زبر آ گیا چھوٹی ہے پر اس کی علامت دے دی. یہی ہے، یہی اس کا، پھر الف گرایا ہم نے لہٰذا زبر دے دیا. شعار میں آپ دیکھیے کہ ایک حرف ساکن رے کا اضافہ ہو گیا. جو ہمارا مصرع اولا میں تھا
فعلن، وہ مصرع ثانی میں ہو گیا فعلان، یعنی ایک حرف ساکن کا اضافہ ہو گیا. اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک حرف ساکن کے اضافے سے ہمارے آہنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا آہنگ ہرگز متاثر نہیں ہوتا. اسی وجہ سے عروض اس خلط کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور شاعروں نے اس خلط کی رعایت سے بہت تنوع پیدا کیا ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب اس میں بھی میں آپ کو آخری رکن میں، وہاں ہمارا عین متحرک تھا، فعلن تھا، یہاں پہ فعلن ہے، عین پر سکون ہے، فعلن، عین ساکن. اسی طرح سے فعلان ہے، اس میں بھی عین ساکن ہے. وہاں پہ پچھلی مثال میں دونوں عین متحرک تھے. اب یہ مثال آپ دیکھیں جس میں پھر فعلن فعلان کا خلط ہے. بات میری وہ بھلا کیوں مانے، وہ میرا دشمن جاں ہے اور شوخ. تختی دیکھیے، بات میری فاعلاتن. اب یہاں پہ ہم نے اس کی جو رعایت ملی ہوئی ہے اس سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ یہاں فعلاتن کے بجائے میں نے رکن سالم رکھا ہے رمل کا، فاعلاتن. بات میری وہ بھلا کیوں، وہ میں پیش دے دیا، ہے گرتی ہے، پیش کی علامت دے دی، بھلا کیوں، فعلاتن. آخری رکن ہے ہمارا تیسرا، جس کو پہلے مصرعے میں عروض کہتے ہیں. مانے، یہ فعلن ہے، عین ساکن ہے. مصرع ثانی دیکھیں، وہ میرا دشمن، اس میں پھر ہے گرتی ہے، پیش کی علامت دے دی، وہ میرا دشمن. دشمن کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. وہ میرا دش، یہ پہلے رکن میں آیا. اب اس میں کیا ہے، من کے ساتھ میں ہم نے ترکیب میں آیا ہے جاں کے ساتھ، لہٰذا اس کو ہم دشمن جاں اس طریقے سے پڑھیں گے اختصار کے ساتھ، دشمن جاں. لہٰذا نون میں کسرہ اضافت دے دیں گے اور اس طریقے سے دشمن جاں ہو جائے گا. ہے، دشمن جاں ہے، فعلاتن. اب یہاں آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب بھی ترکیب کی طرح سے دو لفظ اس طریقے سے آئیں کہ جیسے دشمن جاں، تو اس کو آپ نون غنّے کے ساتھ میں ہی نظم کریں، دشمن جان سے اعراض کریں. اور اسی طرح سے عطف میں بھی ہوتا ہے. جب اس کا موقع آئے گا کسی مثال میں تو میں وہاں اس نقطے کو واضح کروں گا. جیسے ہے امن و اما، اس میں ہم نون غنہ رکھیں گے. شاعری میں جب ترکیب میں رکھیں گے تو اس میں نون غنہ رکھیں گے. اس طریقے سے آپ نے دیکھا دوسرے رکن تک ہم پہنچ گئے تھے. تیسرا آخری رکن ہے ہمارا، اس کو ہم دوسرے مصرعے میں مطلب مصرع ثانی میں ضرب کہتے ہیں، اور شوخ. اب یہاں آپ دیکھیے یہ جو اور ہے، یہ اور جو ہے یہ ار کی طرح سے اور نہ پڑھ کے شاعری میں ار بھی رائج ہے، تو اس کو ہم فے کے وزن پہ رکھیں گے. یہ سبب خفیف ہوگا، جبکہ اور جو ہے وہ فے الف عین کے وزن پہ ہوتا ہے. یہاں ہم نے سبب خفیف پہ اس کو باندھا ہے، اور شوخ لان کے مقابل ہے، نون ساکن ہے. اس طریقے سے یہ آپ نے غور کیا کہ مصرع اولیٰ کا آخری رکن جو عروض کہلاتا ہے اس میں فعلن ہے، عین ساکن ہے. اور مصرع ثانی میں آخری رکن جسے ہم ضرب کہتے ہیں وہ فعلان ہے. اس طریقے سے ان دونوں کا فعلن فعلان کا میں نے آپ کو خلط
واضح کیا۔ اب آپ جو اپنا کلام تخلیق کریں اس میں یہ جو چاروں ہیں، فعل، فعلان، فعل، فعلان، ان کا آپ باہمی خلط کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ مطلع سے ہی تعین ہوتا ہے عروض و ضرب کا۔ اسی کے پس منظر میں آپ کو ان چاروں جو یہ مضاحف ہیں، ان کو مضاحف کہتے ہیں، ان کا خلط اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہ نقطہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ضروری تھا اور آپ نے سمجھا ہوگا۔ اب ہمارا اگلا 5واں آہنگ ہے بحر رمل مسمن مخبون 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 محذوف مخبون محذوف مسکن مخبون مقصور مخبون مقصور مسکن فعلاتن 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 فعلن فعلان فعلن، اس میں عین ساکن ہے، فعلان اس میں بھی عین ساکن ہے۔ آخری رکن میں آپ نے دیکھا کہ یہ 4 مضاحف ہیں اور ان کا باہمی خلط جائز۔ اب ہم اس کی پہلی مثال وہ دیکھتے ہیں جس میں آخری رکن میں فعل فعلان کا خلط ہے۔ مصرع دیکھیں، آپ نے کیوں میرے جذبات کو مجروح کیا، مجھے امید نہ تھی آپ کا ہوگا یہ شعار۔ تختی دیکھیے، آپ نے کیوں، نون غنہ شمار نہیں ہوتا، فاعلاتن کے وزن پہ ہو گیا۔ اب بار بار آپ کے لیے بتانا کہ اس میں آ فا کے وزن پہ ہے، پ عین کے وزن پہ ہے، نے کیوں فاعلاتن۔ میرے جذبہ، اب یہاں ہم نے جذبات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میرے کی یہ گرتی ہے، لہٰذا رے کے نیچے زیر کی علامت دی ہے۔ جذبہ فعلاتن، جذبات کا فے کے مقابل ہے، کو میں واو گرتا ہے، پیش کی علامت آ گئی۔ مجروح، اسی طرح سے مجروح کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تو یہ کو مجروح واو تک آ گیا، فعلاتن۔ مجروح کا ہے آخری مضاحف رکن میں آ گیا، کیا فعلن، یہ ہمارا مصرع اولیٰ میں فعلن ہو گیا۔ فعلن۔ اب مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، مجھے امید، اب امید بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ مجھے کہ یہ گرتی ہے، لہٰذا زیر کی علامت آ گئی۔ اب مجھے امی فعلاتن، دال فے کے وزن پہ آ گیا، نہ تھی نون پر زبر آ گیا، یہ گرا دی، تھی آ پ۔ اسی طرح سے آپ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پ کو ہوگا، اس میں بھی آپ نے دیکھا آپ کا ہوگا، اب اس میں الف گرتا ہے، لہٰذا کاف پر زبر کی علامت دے دی۔ اب یہ فعلاتن کے وزن پہ آ گیا، اور یہ میں زیر کی علامت آ گئی۔ شعار، یہ اس میں ایک حرف ساکن ہے، نون، رے نون کے مقابل ہے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہمارا مصرع اولیٰ میں جو چوتھا رکن ہے، جس کو ہم مضاحف رکن ہے، یہ فعلن، یہ عروض کہلاتا ہے، اور مصرع ثانی کا آخری مضاحف رکن یہ ہمارا فعلان ہے، جس میں ایک حرف ساکن کا اضافہ ہے، لہٰذا فعلن اور فعلان ان دونوں کا خلط میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تختی کے ذریعے واضح ہو گیا ہوگا، اور
ہماری شاعری میں یہ عام طور پر روا ہے. آپ جہاں چاہیں وہاں ان چاروں کا خلط کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اسی ضمن میں دوسری مثال دوں گا جس میں فعلن اور فعلان ان دونوں میں عین جو ہے یہ ساکن ہے. ان دونوں کا خلط اب میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا خلط، اسی طرز پر یہ بھی ہے. تیری ہر بات مجھے یاد بہت آتی ہے یقین مجھ کو کہ تو نے بھی کیا مجھ کو یاد. تختی دیکھیں، تیری کی یہ گری، زیر کی علامت آ گئی. ہر بات کے اندر دو حصوں میں آ گیا بات. با اس میں چلا گیا پہلے رکن میں، دوسرے میں فے کے وزن پہ آ گیا. مجھے یا فعلاتن. پھر یاد کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. پھر بہت فعلاتن. اس کے بعد میں آخری چوتھا رکن مضاحف ہے. اس میں فعلن ہے، یہ تی ہے، فعلن کے وزن پہ ہے. اور مصرع ثانی میں اس کا خلط ہم نے کیا ہے فعلان کے ساتھ. اب اس کو خلط کو آپ دیکھیے. یقین مجھ فعلاتن. اب وہاں میں نے فعلاتن استعمال کیا تھا، فعلاتن یہاں فاعلاتن استعمال کیا ہے. ان دونوں کا خلط جیسے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ آ سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا رکن ہے وہ مقبول ہونا چاہیے. کو کہ تو نے فعلاتن بھی کہ یہ گری، زیر کی علامت دے دی. کیا مجھ فعلاتن کو یاد. اب یہاں دیکھیے آپ کو فے اور عین کے وزن پہ آ گیا اور یاد لام الف نون کے وزن پہ آ گیا. اس طریقے سے یہاں ہم نے دیکھا وہاں فعلن فعلان تھا، یہاں فعلن فعلان ہے. اب ان دونوں کا خلط آپ نے سمجھ لیا. اب آپ چاہیں تو اس رعایت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا اب ہم نے 5 آہنگ اب تک سمجھے. اب اگلا آخری آہنگ، چھٹا آہنگ جو ہے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں. یہ آہنگ بھی بڑا دلکش ہے. بحر رمل مسمن. اس میں بھی ایک مصرے میں 4 ارکان ہیں، دونوں میں ملا کر 8 ارکان ہیں. بحر رمل مسمن، مشکول سالم، مشکول سالم. یا صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بحر رمل مسمن مشکول، کیونکہ سالم تو یہ ہے ہی پہلا اور تیسرا رکن. لہٰذا جب آپ کو مشق ہو جائے گی تو اگر آپ اتنا بھی کہیں سن لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آہنگ فعلاتو فعلاتن فعلاتو فعلاتن. اب اس کی مثال میں کمال احمد صدیقی صاحب کے میں 2 مصرے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کروں گا. یہ زمین بھی پرانی یہ خیال بھی پرانا ہے، کچھ اور فن غزل کا کہ غزل مثل نہیں ہے. اب اس کی آپ تختی دیکھیے. یہ کی یہ گرتی ہے، لہٰذا زیر کی علامت آ گئی. زمین پورا آ گیا. فعلاتو کے وزن پہ آ گیا. بھی پرانی، اس میں رکن سالم ہے، بھی فا کے وزن پہ ہے. پرانی ایلاتن، لہٰذا بھی پرانی فعلاتن کے وزن پہ آ گیا. پہلا مضاحف رکن ہمارا ہے فعلاتن، دوسرا سالم ہے فاعلاتن. یہ خیال فعلاتن، اس میں یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی اور یہ فے کے مقابل ہے. بھی پرانا فاعلاتن، بہت آسان ہے. مصرع ثانی کو دیکھیے. اس میں ہے کچھ اور فن غزل کا، ہے کچھ اور. اب اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے یہ 2 مصرے کمال صاحب کے اسی لیے مثال میں پیش کیے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کچھ اور. اب یہ جو ہے کچھ اور الگ الگ نہیں ہے، اس میں الف وصل ہو گیا ہے. کچھ اور
یہ اے لاتوں کے وزن پہ ہے، کو عین کے وزن پہ ہے، چھور لاتوں کے وزن پہ ہے. اس طریقے سے یہ ہو گیا ہے کچھ اور. فن غزل کا، فائلاتن غزل ایلا کے وزن پہ ہے، وتد مجموع. فن فا کے وزن پہ ہے، سبب خفیف. کا تن کے وزن پہ ہے، سبب خفیف. کہ غزل مثل، اب یہاں پہ بھی فعلاتوں کے وزن پہ آ گیا. سل فا کے وزن پہ آ گیا. نہیں ہے فعلاتن. اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس میں ہم نے الف وصل کی بھی ایک مثال سمجھی. اب اس بحر کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا ایک مصرع 2 برابر ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ فعلاتو فعلاتن فعلاتو فعلاتن. اب یہ 2 جو ہمارے رکن ہیں، پہلا اور دوسرا، یہی یہاں پہ ریپیٹ ہوتے ہیں. لہٰذا جہاں فعلاتن ختم ہوتا ہے یہاں پہ عروضی وقفے کا مقام ہے. یہاں ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ عبارت ہماری فعلاتن پہ ختم ہو جائے جیسا کہ اس میں موجود ہے. اس کو اگر یہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو وہ پھر پڑھنے میں اس کی قرأت جو ہوگی اس میں اٹپٹا پن آ جائے گا. اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ یہ کوشش کریے کہ عروضی وقفے کا پاس رکھا جائے تاکہ جو عبارت ہے وہ رواں پڑھی جا سکے. اب آپ اس میں دیکھ لیجئے، یہاں پہ بھی کوما دیا ہوا ہے، یہاں بھی کوما دیا ہوا ہے. عبارت یہیں ختم ہو گئی پرانی پہ، وہاں پہ غزل کا پہ ختم ہو گئی. کمال صاحب نے عروضی وقفے کا خیال رکھا ہے. یہ میں نے آپ کو جو ضروری باتیں تھیں وہ اس آہنگ کی آپ کو میں نے بتائیں، اور یقین ہے کہ آپ ان کو سمجھیں گے اور آپ کی مشق جاری رہے گی. ناظرین، اس طرح سے آپ نے بحر رمل کے جو 6 اہم آہنگ تھے ان کو دیکھا، سمجھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو جو میں نے نکتے بتائے ہیں وہ سمجھ میں آئے ہوں گے. اور اگر کہیں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آئی ہو تو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے ہم نے بحر ہزج، بحر رجز اور بحر رمل جو تینوں کا استخراج دائرہ مجتلبہ سے ہوتا ہے ان کو سمجھا. یہ ہماری اس دائرے کی آخری بحر تھی. اب اگلے دائرے کی بحروں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا. بہت بہت شکریہ. آداب.